اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمن شاء منکم ان یستقیم، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ یہ سورہ تکویر جو ہے اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ صراط مستقیم کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ یہ سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ یعنی وہ صراط مستقیم کیا ہے اس کی وضاحت حدیث میں آئی ہے، لیکن قرآن میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا مانگتا ہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں جو ہے انسان مسلمان۔ اور اس صراط مستقیم کی وضاحت قرآن حکیم کے اندر اس طرح ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راستہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے، فاعبدوہ، اس کی بندگی کرو۔ یہ بندگی جو ہے ساری زندگی ابد کی شکل میں اختیار کرے، جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے، تو ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ اب سیدھے رستے کے لوازمات کیا ہیں وہ اس حدیث میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقیم ایمان عبدا حتی یستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ ولا يدخل رجل جنت لا یأمن جارہ بوائقہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی تھی لمن شاء منکم ان یستقیم، یستقیم کا لفظ جو راہ راست اختیار کرنا چاہے، یستقیم، اس کی وضاحت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یعنی شارع قرآن کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کی وضاحت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اب یستقیم کی وضاحت اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبدا حتی یستقیم قلبہ، کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہوتا۔ پہلی شرط یہ بتا دی گئی ہے کہ قلب سلیم ہو۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ قلب سلیم لے کے آؤ، وہ دل جو اطاعت پر آمادہ ہو۔ اب اس کے بعد کہا گیا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، کسی آدمی کا دل نہیں صحیح ہو سکتا جب تک اس کی زبان راہ راست پر نہ آ جائے۔ یعنی لا یستقیم قلبہ، قلب سیدھا نہیں ہوتا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ۔ اگر دل جو ہوگا وہ سیدھا ہوگا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر مامور ہوگا، اور وہ اسی کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی اگلی شرط یہ ہے
کہ کسی کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان راہ راست پر نہ آ جائے. یعنی کوئی آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ سیدھا ہے یا نہیں، تو وہ اپنی زبان کو دیکھے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک نہیں کہا گیا کہ اپنا دل جو ہے قلب سلیم لے کے آؤ اور پھر لسان کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی سی چیز کا ذکر نہ ہو. اور اس کے بعد کہا گیا تمہارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیا ہوں. وَلَا يَدْخُلُ رَجُلُ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شرور سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہوتا. یہ سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 2576 ہے. اللہ کے بندو قلب سلیم لے کے ہو، زبان ایسی ہو تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے سب محفوظ ہوں. اور سب سے بڑی گواہی آپ کے پڑوسی دیں گے اس آدمی کا اخلاق کیا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں آغاز ہوا لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے. جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے اس کو یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ.